ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ آج کے ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا بیوی کے مرنے پر شوہر غسل دے سکتا ہے اور شوہر کے مرنے پر بیوی غسل دے سکتی ہے یا نہیں۔ لہٰذا آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یا آپ نے سنا ہوگا کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے لیکن مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج میں آپ کے سامنے چند صحیح احادیث پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ دونوں طرح سے جائز ہیں۔ اگر بیوی مر جائے، شوہر زندہ ہے، تو شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بیوی کے مرنے پر شوہر، اور شوہر اگر مر جائے، بیوی زندہ ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ لہٰذا پہلی روایت ابن ماجہ کی ہے، کتاب الجنائز کے اندر، حدیث نمبر 1465 ہے، اور یہ روایت صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے جنازے سے جنت البقیع سے واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں پایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ مجھے اس حالت میں پایا کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا اور میں ہائے ہائے کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بلکہ میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا، تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا اور کفن پہناؤں گا اور تیرا جنازہ پڑھوں گا اور تجھے دفن کر دوں گا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ بات فرمائی۔ پھر ایک روایت اور ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابن ماجہ ہی کی روایت ہے 1464 کے اندر، کہ اگر مجھے پہلے یہ بات یاد آ جاتی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ لو کنت استقبلت من امری مستدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائہ، یعنی کہ اگر مجھے پہلے یہ بات یاد آ جاتی جو مجھے بعد میں یاد آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے سوا کوئی غسل نہ دیتا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بھول گئی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ بات مجھے یاد آ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا تھا وہ رسول اللہ کی بیویاں ہی دیتی۔ لہٰذا یہ روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کا اظہار فرمایا حضرت عائشہ کے سامنے کہ اگر تم مر جائے گی، تمہارا انتقال ہو جائے گا، تو میں تمہیں غسل دوں گا، کفن دوں گا اور تمہیں دفن کر دوں گا جنازہ پڑھ کے۔ لہٰذا اس روایت سے ثابت ہوا کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر کہ مجھے یہ بات یاد ہوتی تو ہم بیویاں ہی اللہ کے رسول کو غسل دیتی، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتیں بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہیں۔ لیجئے اب آپ کے سامنے میں ایک صحابی کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت علی، یہ دونوں صحابی عام صحابی نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ ان اسماء بنت امیس غسلت ابا بکر الصدیق حین توفی۔ یہ موطا مالک کی روایت ہے، کتاب الجنائز کے اندر، حدیث نمبر 133 ہے، اور اسی طرح سے ابن منذر شرح السنہ وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل دیا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت اور ہے کہ ان فاطمۃ اوصت ان یغسلها زوجها علی و اسماء فغسلها۔ یہ دار قطنی کی روایت ہے، باب الصلاۃ علی القبر کی، اور سنن الکبریٰ للبیہقی کی، یہ بھی روایت صحیح ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ بلا شبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ انہیں ان کا خاوند یعنی کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ غسل دیں، تو ان دونوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا۔ لہٰذا علامہ احمد حسن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو اس کا شوہر غسل دے سکتا ہے، عورت کو اس کا شوہر غسل دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس لیے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر کسی بھی صحابی کا انکار منقول نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے شوہر نے دیا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر۔
اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو غسل دیا. تو یہاں پر بیوی کو بھی غسل دیا گیا اور شوہر کو بھی غسل دیا گیا. اور اسی طرح سے اس سے پہلے جو روایت پیش کی گئی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اگر تم مر جاتی ہو تو میں غسل دوں گا، میں کفن دوں گا، میں جنازہ پڑھوں گا اور دفن کر دوں گا. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یاد ہوتی یہ بات تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیویاں ہی اللہ کے رسول کو غسل دیتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہ دیتا. لہٰذا ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. مجھے امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلے مسائل میں، اگلے ویڈیو میں کسی اور مسئلے کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.